نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة ورحلت الآخرة مقبلة، لكل واحد منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. رواه البخاری فی کتاب الرقاق. یہ حدیث نہیں، میں نے کہا کہ حضرت علی کا ارشاد ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے: علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، دنیا پیٹ پھر کے جا رہی ہے. ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرہ مقبلہ. دنیا تو تم کو پیٹ پھیر کر کے جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بات ہے، یہ بات حضرت علی کا. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال: ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرہ مقبلہ، وكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. رواه البخاری فی کتاب الرقاق. دیکھیے یہ اسی حدیث سے بخاری شریف پر موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پیش نظر رکھنے کی توفیق. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ لڑکا جو بڑھتا ہے عمر تو باپ خوش ہوتا ہے، لیکن در حقیقت خوش ہونے کی بات نہیں. جتنا وہ بڑھ رہا ہے عمر دراز ہو رہی ہوتی، موت کے قریب ہو رہا ہے. بس دکھلانے کے لیے کہ دنیا کی یہ حقیقت ہے. جس چیز سے تم خوش ہو رہے ہو کہ میرا لڑکا یہ ہو گیا ایسا، وہی تو اس کو موت کے قریب بھی تو پہنچا. یہ بزرگان دین متنبہ کرتے رہتے ہیں کہ جس چیز کو تم خوشی کا ذریعہ سمجھتے ہو، در حقیقت وہ رنج کا ہے. ایک ایک لمحہ جو ہمارا گزر رہا ہے، ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. زندگی نہیں مل رہی ہے، موت مل رہی ہے. موت کے قریب بہت اچھا یہ ہے. حضرت علی رضی اللہ کے ارشاد ہے: عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرہ مقبلہ، وكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. رواه البخاری فی کتاب الرقاق. ترجمہ یہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بات مشہور ہے اور زبردست بارش تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا دنیا پیٹ پھیر کر کے جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے.
آدمی دیکھتا ہے لڑکا بڑھ گیا اتنا، میں لڑکا اتنا، ارے وہ گھٹ گیا اتنا، جتنی عمر لے کے آیا تھا ایک ایک منٹ اس کا گھٹ رہا ہے۔ نہیں، آدمی کہاں سوچتا کہ اللہ نے کچھ ایسا بنا ہی دیا ہے کہ بس ہے ہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے آیت ہے یہ ارتحلت دنیا مدبرہ، دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے، وارتحلت الآخرہ مقبلہ، اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ لیکن وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر ایک کے لیے اولاد ہے، بنون ہے۔ وَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، ابناء آخرت میں سے بنو، ابناء دنیا میں سے مت بنو۔ دنیا تو گھٹ ہی رہی ہے، بڑھے گی نہیں۔ ایسی صورت کرو کہ تمہاری آخرت بنے، بڑھے۔ وارتحلت الآخرہ مقبلہ وکل واحد منہم بنون، ہر ایک کے لیے بنون ہے، ہر ایک کے لیے اولاد ہے، دنیا کی بھی اولاد ہے اور آخرت کی بھی اولاد ہے۔ فکونوا من ابناء، نصیحت کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فکونوا من ابناء الآخرہ، بس ہو جاؤ تم اپنا آخرت میں سے ہو جاؤ، اپنا دنیا میں سے بنو۔ یہ بات 3 گھنٹے کے بعد سے کم ہی ہے، سب کچھ اتنے میں آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بات بھی مشہور تھا، بہت زبردست بات فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے۔ وارتحلت الآخرہ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، ہر ایک کے لیے بنون ہے، اولاد ہے، آخرت کے لیے بھی اولاد ہے اور دنیا کے لیے بھی اولاد ہے۔ وَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تو ابناء آخرت، اصحاب آخرت، بزرگوں کا آخرت والے لوگ ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے لوگوں میں سے مت بنو، گھاٹا ہے اس میں۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج کے دن عمل ہے، حساب نہیں ہے، کرتے جاؤ عمل، حساب مرنے کے بعد ہوگا اس کا۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ صحیح بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بات ہے، 3 گھنٹہ تقریر کا تبھی اتنا سمجھ نہیں آئے گا۔ لا تکونوا وکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، فإن اليوم عمل ولا حساب، آج کے دن عمل ہے، کوئی حساب نہیں۔ وغدا حساب ولا عمل، حساب ہی حساب ہے، کیا کر کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، عمل لے آؤ۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس امتحان میں پاس فرمائے، کامیاب فرمائے۔ روایت کیا کو بخاری نے کتاب الرقاق میں، کتاب حدیث۔ اسی طریقے سے تعلیق میں ہے، فضل ابن عباس کان ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فضل ابن عیاض کتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، سواری تھی پیچھے بیٹھے۔ وجعل ينظر إليها کوئی عورت تھی، اس کو دیکھنے لگے، وجعل ينظر إليها، وہ دیکھنے لگے، وتنظر إليه، وہ عورت ان کو دیکھنے لگی۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو یوں پھیر دیا، وہ دیکھ رہے تھے ادھر، عملی تبلیغ، عملی تبلیغ کی وجہ بنے۔ وجعل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا۔ اب یہ عملی تبلیغ ہوئی، اصلاح،
بد نظری ہی کی جو ہے عبادت، بد نظری اور کہاں آدمی کو سمجھتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے. ہمارے حضرت کے یہاں بہت اس پر بیان ہوتا تھا، نظر بس سے بچو. وجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجہ الفضل الى الشق الاخر وقال یا ابن اخی، اے بھتیجے، یا ابن اخی هذا یوم من ملک فیہ بصرہ الامر. کہتے ہیں اے لڑکے، جو شخص اس دن اپنے آنکھ کو محفوظ رکھے گا تو امر میں ہو جائے گا. وَسَمْعُهُ إِلَّا مِنْ حَقٍّ وَلِسَانُهُ إِلَّا مِنْ حَقٍّ. اپنے آنکھ کو بھی حفظ دو، اس کی حفاظت کرو، کان کی بھی حفاظت کرو. میں نے دیکھا روایت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، کوئی آواز آ رہی تھی گانے بجانے کی، حضور نے کانوں میں انگلی ڈالی ہے. کچھ دور کے بعد پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو وہ آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے. جب معلوم ہے کہ نہیں آ رہی تو وہ کہاں سے تھا. اتنی عملی تبلیغ گانے بجانے کا بہت بچتے تھے. ہمارے حضرت کا مکان بھی کچھ سڑک کے کنارے ہی ہے، اس لیے تو گانا بجا. اس وقت شادی دی بہت گانے بجانے بہت رہتا تھا زمانے میں، ہر جگہ بارات وارات. اب تو بلکہ میں کم دیر میں جاتی تھی. اور بیٹھے تھے، مجھ سے خود کہا کہ اب بچاؤ کیسے، کان کے گناہ سے کیسے بچا جائے. خود حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنکھ کے گناہ آپ کم آگے بچ گئے، لیکن کان کے گناہ کیسے بچیں گے؟ یہ سامنے گانا بجانا جا رہا ہے. بڑے درد سے فرمایا حضرت نے کہ اب بتاؤ اس گناہ سے کیسے. سب کام میں آواز آ رہی ہے گانے کی بجانے کی. یہ زندگی میں امتحان کی زندگی ہے، نازک زندگی ہے. ہر لمحہ کا حساب ہوگا. اچھا کام کرو گے تو اچھا، برا کام کرو گے تو برا، سب سامنے آئے گا. ہم نے ایک دفعہ گئے، حضرت بھی تھے، میں بھی تھا اکیلے ہی، چلتے ہوئے چلے گئے اسٹیشن کی طرف. حضرت نے فرمایا اسٹیشن پر آئیے آؤ دور کا نماز پڑھ لیا جائے، تاکہ یہ زمین بھی گواہی دے گی کہ ہم نے یہاں نماز پڑھا ہے. ماشاء اللہ سے بات کر رہا ہے. اتنا خیال نماز کا مجھے اب تک یاد ہے. میں تھا، بڑے درد سے فرمایا کہ آئیے آؤ دور کا نماز. اسٹیشن کی بات کر رہا ہوں. یہ زندگی مجھے بہت قیمتی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کے قدر کی توفیق. جب جہاں چاہے بیٹھ گئے، گھنٹوں گزر جاتا ہے، ایک دفعہ اللہ کا ذکر بھی نہیں آتا، اس میں توجہ بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا. وقال یا ابن اخی، ذرا پھیر دیا حضور نے، کہا یا ابن، اے بھتیجے، آج کا وہ دن ہے جو اپنے آنکھ کا مالک ہوا، میں کان کا مالک ہوا، مگر حق کے ساتھ. آنکھ کا استعمال کیا لیکن حق کے ساتھ، کان کو استعمال کیا لیکن حق کے ساتھ، ناجائز نہیں. اللہ مغفرت کر دے گا. کان کی اہمیت ہوئی نا، صوفیہ کے بہت ان چیزوں کی کتنی زبردست حدیث. وقال یا ابن اخی هذا یوم من ملک فیہ بصرہ الا من حق وسمعہ الا من حق ولسانہ الا من حق غفر لہ. مغفرت کی جائے گی. صحیح حدیث. تصوف میں تو ضرور اس کو لے آنا چاہیے. حدیث کو بہت بیان کرتے ہیں
یہ حدیث بہت جامع ہے. آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی سب ہے. یہ کہ جو شخص اپنے آنکھ کا محافظ ہوگا، مالک ہوگا، مگر حق کے ساتھ دیکھے، لے جہاں جائے تو دیکھے. وَسَمْعُهُ إِلَّا مِنْ حَقٍ، اور کان کا مالک ہوا مگر حق کے ساتھ، اور زبان کا مالک ہوا مگر حق کے ساتھ. بولا ضرور لیکن حق بات بولے. دیکھا اسے لیکن حق دیکھا، سنا اسے حق دیکھا. اس پر کوئی موقع نہیں. اے بے آخی ہادا یوم، اے بھائی یہ وہ دن ہے کہ جو شخص اپنے آنکھ کا مالک ہوگا اور کے کان کا مالک ہوگا حق کے ساتھ، اپنی زبان کا مالک ہوگا مگر حق کے ساتھ، وہ پھر مغفرت کر دی جائے گی. یہ بہت بڑا نفی ہے. یہ عمل نہیں ہے، نفی عمل ہے. مت دیکھو، نہ دیکھنا یہ ایک عمل ہے. اس نہ دیکھنے پر، نہ سننے پر اجر و ثواب ہے، کوئی عمل نہیں. قال یا ابن اخی من ملک فیہ بصرہ الا من حق وسمعہ الا من حق ولسانہ الا من حق غفر له، مغفر کی جائے گی. اخرجہ بیہقی نے نقل کیا ہے. ایک اور حدیث وروى ابن ماجہ وغیرہ وسندہ حسن قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کیا دلنی علی عمل، ہم کو ایسا عمل بتلائیے کہ جب میں کروں تو اللہ محبت کرنے لگے. کیسے کیسے سوالات، حالانکہ دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہی رہتے تھے. آتا رواتا میں کہ ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی بیان فرماتے تھے. صحابہ کرام اتنے طالب تھے کہ سننے کے مشتاق رہتے تھے. ایسا آتا رواتا میں کہ جب دیہات کے لوگ آتے تھے تو صحابہ خوش ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ دیہاتی لوگ ہیں، بہت سی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے تو ہم کو اس کا جواب معلوم ہو جائے گا. یہ حدیث سے آپ کو یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات ہے، بھائی کوئی چھوٹنے نہ پائے، اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے. قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال دلنی علی عمل، یا رسول اللہ ہم کو ایسا راستہ بتلائیے، ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس کو کروں تو اللہ محبت کرنے لگے. صحابہ کو میری طرف دلنی، ہم کو ایسا راستہ بتلائیے، ایسا عمل بتلائیے کہ جب میں وہ عمل کروں تو اللہ محبت کرنے لگے. اتنی فکر معلوم ہوتی ہے کہ نہیں. وہ احبنی الناس، لوگ بھی پسند کرنے لگے ایسا عمل کہ اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی محبت کرنے لگے. وقال دلنی علی عمل اذا عملت احبنی اللہ واحبنی الناس. وقال اذهب فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے زہد اختیار کرو، لالچ نہ رکھو، لوگ پسند کرنے لگے لوگوں. بھائی زاہد آدمی ہے، اس کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں. اب بھی کہا اذهب فی الدنیا، دنیا میں زہد اختیار کرو، یحبک اللہ وزہد فیما عند الناس، لوگوں کے پاس جو ہے اس سے زہد اختیار کرو. دنیا سے زہد کرو اپنے طور پر، لیکن لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بالکل علیحدہ رہو.
تو لوگ تم کو پسند کرنے لگے. دنیا سے زہد اختیار کرو گے تو اللہ پسند کرے گا، اور دنیا سے زہد اختیار کرو گے تو لوگ پسند کریں. مگر دونوں لازم معلوم ہے. دنیا درمیان میں ہے، دنیا ہی کے چھوڑنے سے اللہ بھی پسند کرتا ہے، رسول بھی. امداد الفتاوی میں روایت ہے. بس اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان احادیث پر، ان مواعظ پر عمل کرنے کی توفیق عمل فرمائے. اللہ تعالی ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے. بہت ایک ایک چیز ایسی ہے ہمارا کہ عمل کے لیے کافی ہے. بہت سے بزرگوں نے چند چیزیں لکھ لی، اسی کو پڑھتے رہے، اس طرح عمل کر رہے. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے، اپنے مشائخ کی تعلیمات کو پیش نظر رکھے. تواضع ہے، انکسار ہے، اسی طرح سے زہد ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اکابر نے اختیار کیا ہے. آتا کہ ایک بزرگ کے بعد بہت سے بکرے آئے تو رکھ لیا انہوں نے اور کہا کہ خود سب تقسیم کر دو. تقسیم کر دیا، لیکن ایک بکرا لوگوں نے پال لیا، رکھ لیا. وہ بولا تہجد کے وجہ، کہا یہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہا کہ صاحبزادے یہ نواسے نے کہا تھا کہ ہم پسند ہے. کہا اوفو، اب میں کیسے اللہ سے مانگوں؟ ایسا بکرا موجود ہے. یہ مطلب کہ اصلاح و تربیت کے بعد بزرگوں نے کتنا اہتمام کیا ہے، دنیا سے بے تعلقی پر مجاہدہ کیا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کا حال یہ بنائے. کبھی چیزیں کو جانے تو اپنے کمیوں کا تو استحصال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طریق پر رہنے کی بھی توفیق دے اور اسی پر چلنے چلانے کی بھی توفیق محمد فرمائے. ورنہ یہ طریقہ ہے کون سناتا ہے، کون سنتا ہے، کون سناتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کیجیے. اور لوگ بھی آ رہے ہیں طالبین، اللہ تعالیٰ سب کو نفع ہو اور سب کو دین میں کوئی بصیرت حاصل ہو، فراست حاصل ہو. ربنا تقبل منا. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.